یہ تاریخی منظر جون 1945 کا ہے جب امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے گئے، جس میں عالمی تنازعات کے پرامن حل کا فریم ورک پیش کیا گیا تاکہ دوسری جنگ عظیم جیسی تباہ کاری دوبارہ نہ دہرائی جا سکے۔ تاہم اس سال دنیا کو ایک مختلف محاذ پر جنگ کا سامنا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر میں اب تک 3 کروڑ سے زائد افراد کو متاثر کیا، جبکہ اس مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچنے والی ہے۔ اسی تناظر میں اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر تنظیم کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے کہا کہ اس بار دنیا کو کچھ مختلف نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا نے دنیا کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا ہے جن کا مقابلہ ہم مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کثیر الجہتی مسائل کی بہتات لیکن ان کے حل کی کمی ہے۔ نارمل حالات میں عالمی لیڈروں کی تقاریر سے گونجنے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اس بار ورچوئل ہونے کی وجہ سے خاموش محسوس ہوئی۔ ان رہنماؤں کو اپنی تقاریر 15 منٹ تک محدود رکھنے کی درخواست کی گئی تھی، تاہم ٹرمپ نے محض 7 منٹ پر محیط اپنے ویڈیو پیغام میں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چین کو اس عالمی بحران کا ذمہ دار قرار دیا۔ We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. ہم ویکسین فراہم کریں گے، وائرس کو شکست دیں گے، اس وبا کو ختم کر کے بے مثال خوشحالی، تعاون اور امن کے ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ لیکن اس روشن مستقبل کی تلاش کے ساتھ ہی ہمیں اس ملک کو مورود الزام بھی ٹھہرانا چاہیے جس نے اس وبا کو دنیا پر مسلط کیا، یعنی چین۔ صدر ٹرمپ نے چین پر کرونا وائرس کی بروقت اطلاع فراہم نہ کر کے اس وبا کے پھیلاؤ کا الزام لگایا تو اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے ان کے تمام الزامات کو رد کیا، جس کے بعد چینی صدر نے بھی اپنے امریکی ہم منصب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس مسئلے کو سیاسی رنگ دینے یا اس کی بدنامی کو کسی ملک سے جوڑنے کی ہر کوشش کو رد کرنا چاہیے۔ اس وائرس سے مقابلے کے لیے ہمیں جامع اور طویل مدتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے تناؤ کے پیش نظر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے دنیا کو ایک نئی سرد جنگ سے بچنے کی تاکید کی۔ We are moving in a very dangerous direction. ہم ایک بہت خطرناک سمت میں جا رہے ہیں۔ ہم ایسے مستقبل کے متحمل نہیں ہو سکتے جس میں 2 سب سے بڑی اقتصادی قوتیں اپنے من چاہے تجارتی اور مالی قوانین کے علاوہ سائبر اور مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے دنیا کو تقسیم کر ڈالیں۔ صدر ٹرمپ اقوام متحدہ پر بارہا تنقید کرتے آئے ہیں۔ امریکہ نے اس عالمی تنظیم سے دوری بڑھائی تو چین نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کی۔ ناقدین کے مطابق اب جبکہ دنیا بھر کو کورونا وائرس کے بحران کا سامنا ہے، ایسے میں اقوام متحدہ کو اپنے تمام رکن ممالک کے اتحاد اور شعوری کوششوں کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے تاکہ عالمی چیلنجز کا مل جل کر مقابلہ کیا جا سکے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔